بس اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں کہیں بھی مجلس ہے تو سیدہ کونین تو کہیں نہ کہیں تشریف لائی ہیں نا. تو ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے آنے کی کیفیت کیا ہے، اس کو کوئی درک نہیں کر سکتا، لیکن صرف اتنا یقین رکھ لینا ہمارے لیے کافی ہے کہ میں چاہے فرش کسی بھی قسم کا ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن میں بیٹھا وہاں پر ہوں کہ جہاں سیدہ کونین کی نظر کرم ہے، یہ کافی ہے. تو اپنا ایمان عقیدہ ان پر انشاءاللہ مضبوط رکھیے گا. یہ میں نے وظیفہ آپ کو ذکر کیا، یہ وظیفہ ذہن میں رکھیے گا، اور مولا کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. آج 2 محرم الحرام کا دن ہو گیا اور حسین مدینہ منورہ سے چلے تھے، کربلا معلیٰ پہنچ گئے. حسین جو کربلا پہنچے ہیں، مجمع کیونکہ متفرق ہے تو میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں. فضائل جیسے سننے تھے آپ نے سنے، لیکن مصائب میں اگر ہو سکے تو کچھ آواز سے گریہ کیجیے گا. یہ سیدہ کونین کو پسند ہے. اچھا، حسین جب 2 محرم الحرام کو کربلا معلیٰ پہنچے تو واقعات آپ کے ذہن میں. بنی اسد والوں کو بلایا، کہا یہ زمین میں خریدنا چاہتا ہوں. کہ مولا زمین کیوں خریدتے ہیں آپ، ہمارے مہمان ہیں، یا قیام فرمائیے. کہ نہیں، مجھے چند دنوں کے لیے نہیں رہنا، مجھے قیامت تک یہیں رکنا ہے. زمین خریدی، ہبہ کر دی. اللہ رے کرم، امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا. کہ دیکھو ہماری قبریں جب بنیں گی، جب میرا کوئی زائر آئے اسے بتا دینا کہ میری قبر کہاں ہے، اور اگر اس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہونا تو حسین کی خاطر 3 دن تک اسے مہمان رکھنا. 3 دن تک حسین کی خاطر اسے کھانا کھلانا، پانی پلانا. یہ جو کربلا میں نیاز تقسیم ہوتا ہے نا حسین کے نام پر، یہ ایک وصیت امام حسین کا صدقہ ہے کہ اسے کھانا کھلانا، اسے پانی پلانا. اس کے بعد جب سارے بچے جمع، پہلے مردوں کو بلایا کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، جب یزیدی فوج چلی جائے گی ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے، لاشوں کو دفنا دینا. عورتوں کو بلایا کہ دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو فرات کے قریب آنا، پانی بھرنے، جتنا ہو سکے خاک ہمارے جسموں پر ڈال جانا. پھر چھوٹے بچوں کو بلایا، کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ دیکھو میں علی اصغر کا باپ ہوں، میں سکینہ کا باپ ہوں، اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا. یہ مولا نے وصیت کی. خدا آپ کو عاشور پر کبھی کربلا لے جائے. 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ آج بھی کفن پہن کر باہر نکلتا ہے، کہتے ہیں مولا ہمارے بزرگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کفن پہن کر آپ کے حرم میں آ رہے ہیں. سواریوں کو روک دیا گیا. امام نے کہا ہا ہونا مناخو رکابنا و محتو رحالنا و مسفک دمائنا. عباس یہیں پر ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں پر ہماری سواریاں بندھیں گی، یہیں پر ایک دن ہمارا خون بہایا جائے گا. جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں اتر گئے، کتابوں میں اس طرح سے ہے کہ بی بی ام کلثوم تشریف لائیں اور کہا بھیا یہ عجیب ہولناکی ہے اس سرزمین پر، عجیب اضطراب ہے، یہ کہاں اپنے قیام کا ارادہ کیا. اللہ اکبر، میں کیسے کہوں. امام حسین نے کہا کہ بہن میں صفین کی جنگ میں بابا کے ساتھ تھا تو اس سرزمین سے گزرا تھا. بابا حسن مجتبیٰ کی آغوش میں آرام کر رہے تھے کہ دفعتاً بیدار ہوئے. امام حسین سنا رہے دفعتاً بیدار ہوئے، میرے چہرے کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا اے حسین ابھی میں نے عالم خواب میں دیکھا ہے کہ اس زمین پر تیرا خون بہایا جائے گا. جزاک اللہ. خدا کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے. خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. میں کہتا ہوں جب اس قسم کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ پانی پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ لباس کی فکر ہے، نہ اپنے جسم کی فکر ہے، نہ کسی اور چیز کی فکر ہے، تو اللہ جانے سیدہ کہاں کہاں سے کسے کیسے نواز دیں. میں نے کہا نا میں تو خود شرمندہ ہو جاتا ہوں. ہم تو یہاں آ کے کچھ تقریر کرتے ہیں، ورنہ جو والنٹیئرز ہیں انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، پانی صاف کرنے کے لیے جو اہتمام کیا، جتنا جس سے ہو سکا وہ کرتا رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے. مولا نے کہا کہ بابا نے کہا کہ یہاں خون بہے گا، اے حسین تمہارا خون بہائے گا،
اور تمہارا لاشا یہیں پر پامال ہوگا۔ ایسے ہی ہوا نا عزیزوں۔ زیارت ناہیہ سے ایک جملہ سناؤں، جب حسین زمین کربلا پر آئے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس سے بڑھ کے تو میں جملہ نہیں کہہ سکتا، قابض لحیتہ، اور اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ اب کچھ اور مزید صدائیں بلند ہو رہی ہیں، پہنچائیں اپنے دلوں کو کربلا۔ قابض لحیتہ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا۔ اب مقتل میں فرقۃ بالرما و فرقۃ بالحجر، کسی کے ہاتھ میں تیر تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کا پتھر اٹھا لیا، اور کربلا میں دو ہی صدا گونج رہی تھیں۔ ایک زینب کی صدا تھی، انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے، اور ایک فاطمہ کی صدا تھی، یا ولدی الحسین، اے میرے لال حسین۔ جزاک اللہ۔ ایک دو جملے مجھے کہنے ہیں مصائب کے، اور اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں۔ کل انشاءاللہ جب موسم سازگار ہوگا پھر اور کچھ مصائب پڑھیں گے، لیکن ذرا ساتھ رہیے گا میرے۔ حسین کے جب کربلا پہنچے اس سے پہلے حر کا رسالہ مل چکا تھا۔ حر نے کہا ہم آپ کو روکنے کے لیے نہیں آئے، لیکن مجھے کہا گیا میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کو کوفہ لے کر آؤں۔ ایک مرتبہ حسین اچھا نہیں، یہ جملہ تو رہ گیا۔ حر کا جب قافلہ ملا تھا تو بہت پیاسا تھا نا، یہ جانتے ہو نا۔ حسین نے کہا عباس ان سب کو پانی پلانا، اور کوئی جانور بھی پیاسا باقی نہ بچے۔ طحان محاربی کہتا ہے کہ میں قافلے سے بہت پیچھے تھا، میں بہت پیاسا تھا، تو ہر ایک اپنے دوستوں کو پانی پلا رہا تو کوئی مجھے پانی پلانے والا نہیں تھا۔ حسین کی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی کوئی پیاسا باقی تو نہیں رہ گیا۔ کہتے ہیں فاطمہ کا لال میرے پاس آیا، مشک کو کھول کر مجھے پانی پلانا شروع کیا۔ سب کو پانی پلانے والے حسین کا 6 ماہ کا بچہ پیاسا مارا گیا۔ کاش کوئی اس وقت ہوتا جو کہتا یہ وہ حسین ہے جس نے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا۔ ارے اسی صدقے میں اس کے اصغر کو پانی پلا دو، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ بس میں جملے ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ جب ابن زیاد کا خط آیا کہ نہیں اب حسین کو کوفہ نہیں آنے دینا، اب حسین جہاں ہے وہیں روک لو۔ حسین نے کہا اچھا ہم کوفہ نہیں جاتے، ہم واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اور یہ وہ کشمکش تھی کہ حر نے حسین کے گھوڑے کی لجام کو پکڑا۔ حسین نے کہا سقلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری یہ جرت، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے کہ تو حسین کی سواری کو اس طرح روک لے۔ حر نے فوراً پیچھے ہٹ کے کہا مولا اگر عرب نے کسی نے مجھ سے یہ کہا ہوتا تو میں ویسے ہی پلٹ کر جواب دیتا، لیکن میں آپ کی ماں کا نام خیر و برکت کے سوا لے نہیں سکتا۔ یہ احترام فاطمہ زہرا تھا جو حر کو بچا گیا۔ اسی خاطر ہے کہ صبح عاشور جب حر نے پیشانی پر آنکھوں میں پٹی باندھ لی، بیٹا ساتھ میں تھا، سیدہ کی محبت حر کو کھینچ رہی تھی۔ حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر، کہا بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا حسین کا علمدار ابو الفضل العباس استقبال کے لیے آ گیا۔ جزاک اللہ۔ بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر، کہا اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا شبیہ رسول علی اکبر آگے آ رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا بیٹا 3 تکبیریں کیوں کہی؟ کہا بابا فاطمہ کا لال حسین ابن علی۔ مولا ہم بھی آپ کی خدمت میں گناہگار بن کر آئے، مولا خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیے گا، یہاں سے پاک ہو کے واپس جانا چاہتا ہوں۔ اور آیا قدموں میں جھک کر کہا حلی من توبتن، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ بچی ہے؟ مولا نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ کہا نہیں لیکن مولا مجھے میرے بچے کو مرنے دے، گناہوں کا کچھ تو کفارہ ہو جائے۔ جب حر کا بیٹا چلا، اس کا نام علی تھا، جب زمین پر گرا کہتا بابا مدد کو آئیے۔ حر بہت شجاع تھا، استینوں کو تھام کر فوراً پہنچا، لیکن حر کہتا ہے مجھ سے پہلے میرا مولا حسین میرے بچے کے لاشے پر تھا۔ میں نے کہا مولا مجھ سے گستاخی ہو گئی، تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ کہا اے حر کسی باپ میں یہ جرات نہیں ہے کہ وہ اکیلے اپنے بچے کے لاشے کو اٹھائے۔ میں کہوں گا اے علی اکبر کے بابا حسین۔ صدائیں بلند ہو رہی ہیں،
سدائے خدا آپ کی آوازوں پر رحمت کرے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں, یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو دعا پڑھتے تھے. میں ختم کرنے لگا ہوں. حر کے بیٹے کو لے آئے, پھر جب حر گیا, جب حر خود زمین پر آیا, اب حسین پہنچے. صلہ بھی تو عطا کرنا تھا نا حر کو. کہا تھا نا تیری ماں تیرے غم میں روئے. اب حسین نے کہا انت حر کما سمت کا امو کا حرہ, تیری ماں نے بہت ٹھیک نام رکھا تھا تیرا حر. تیری ماں نے بہت اچھا نام رکھا تھا تیرا. اس کے بعد رومال نکالا, کہا حر تیری پیشانی زخمی ہے, یہ میری ماں سیدہ کا رومال. حر کی پیشانی پر جو سید ہے ان سے میں خالتا بچاتا ہوں. آپ کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہے, حر کی پیشانی پر سیدہ کا رومال باندھ دیا. میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجئے گا, اس لیے کہ جب علی اصغر کو تیر لگے گا خون بلند ہوگا. سیدہ کا رومال علی اصغر. یا عبد اللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ. اللہ اکبر. بس ختم ہو گئے مصائب. اب دعا کی قبولیت کا وقت ہے انشاءاللہ. توسل کریں میرے مولا کی بارگاہ میں. حسین نے کتنے کریم ہیں, کیسے کیسے غلاموں کو نوازا. جون کا بھی سر گود میں رکھا. جون نے تڑپ کر زمین پر رکھ دیا, کہ مولا یہ فاطمہ کے بچے کی گود ہے. لیکن جب حسین نے سر پھر سے گود میں رکھ کر اپنا رخسار چھوڑ کے رخسار پر وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ اور کہا اللہم طیب ریحہ, پروردگار تو اس کی بو کو خوشبو میں بدل دے. جون نے کہا اے حبیب آج میں تجھ سے زیادہ افضل ہو گیا, سیدہ کے بچے کا رخسار میرے رخسار بنا. بس اسی کرم کے ساتھ کربلا اپنے آپ کو لے کر چلے حسین کی بارگاہ میں. ایک طرف عباس کا حرم ہے, دوسری طرف حسین کا حرم ہے, بین الحرم ہے. کبھی عباس کے حرم میں حسین کے مصائب پڑے, کبھی حسین کے حرم میں عباس کا پرسہ. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام امام حسین پر اتنے زیادہ مومنین ہے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. اب اتنی بڑی تعداد میں اور بہتر ہو سکتا ہے. یا وجیہا اشفع لنا. آخری مرتبہ ظہور امام کے لیے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں.